बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट यूक्रेन के सदर के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टांगें कांप रही हैं, पसीने ने छूटे हुए। और सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और एक और सीनियर सहाफ़ी ने बड़ी ही अहम खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं। अगला जो वो बुलाने वाले हैं वो शहबाज शरीफ साहब को बुलाने वाले हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बुलाने वाले हैं और इनकी टांगें अभी से कांपने लगी है। मैं मतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट किया, आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा नाज़रीन, इससे एक और बड़ी खबर है, और वो खबर है नाज़रीन कि जो हमारे वजीर ख़जाना हैं, जो अस्करी वजीर ख़जाना हैं, जिनको हालैंड से स्पेशली लाया गया था कि वो मुल्क की इकॉनमी को खड़ा करेंगी, आप उनकी फिरौनियत और उनकी शरेआम बदमाशी से अभी जो वाक़या आज ट्रिब्यून में सीनियर सहाफ़ी एसार राना साहब ने इसको रिपोर्ट किया है नाज़रीन, इसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो रावलपिंडी से जो भी कोई किसी को ओहदा मिलता है, जैसे मोहसिन नकवी को मिला हुआ है, या वजीर ख़जाना है, या फैसल वाडा है, इनके अंदर कितनी फ़रौनियत पाई जाती है। अजीबो गरीब किस्म का वाक़या है। लेकिन उससे पहले 2 से 3 खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, एक खबर तो यह है कि मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। ये जो साबका सूबाई वजीर कानून थे राजा रारा साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कि फैसला दिया था काजी फैज ईसा साहब के दौर में, जिस फैसले में लिखा गया था कि सरकारी पैसे पर ज़ाती तशहीर नहीं की जा सकती, यानी कोई भी वजीर, मुशीर या सदर या वजीर आज़म या वज़ीर आला वो सरकारी पैसे पर अपनी ज़ाती तशहीर नहीं कर सकते। असल में तो काजी फैज ईसा साहब ने ये जो फैसला दिया था, ये उस वक्त दिया था इमरान खान की हुकूमत में। इमरान खान उनको ख़ास बुग़्ज़ इमरान रखते थे, लेकिन आज ये फैसला मरीम नवाज के गले पड़ने वाला है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है और वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की गुलाम है, क्या वो इसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ तौहीन अदालत का जो है वो कार्रवाई करेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इसके अंदर क्या सूरत हाल पैदा होगी। उसके अलावा नाज़रीन, लाल मस्जिद के अंदर से भी अभी तक ये कन्फर्म इतलात नहीं है कि हालात क्या हैं, लेकिन वहाँ भी बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लाल मस्जिद की इंतज़ामिया जो है, जो मादरत नाज़रीन, लाल मस्जिद की इंतज़ामिया वो जो उनके सरबराह हैं, उन्होंने क्लाशनकोव पकड़ी हुई है और वो क्लाशनकोव लेकर खड़े हुए हैं और पुलिस को धमकियाँ दे रहे हैं। और आप देखें ये सूरत हाल क्या है, लेकिन हकीकी खबर अभी सामने नहीं आ सकी कि इस हवाले से क्या खबर है। उसके अलावा एक और बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की खबर है, और वो खबर ये है कि जो 6 रेंजर एहलकार शहीद हुए थे 26 नवंबर के एहतजाज, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी, तो उस वक्त पहले तो ये खबर चलाई गई थी कि ये जी पीटीआई के कारकुनों ने मारा। बाद में वीडियो सामने आ गई कि वो एक गाड़ी के नीचे आ गए थे और उस गाड़ी के नीचे आने की वजह से वो शहीद हो गए थे। अब अजीब और गरीब वाक़या क्या हुआ है कि उसका जो मुजरिम था जिसने वो गाड़ी चढ़ाई थी, हाशिम अब्बासी साहब, उसको आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, जिसके जज अबुल हसन जुल्करनैन अल मशहूर जज आप सब जानते हैं, उन्होंने उनको जमानत दे दी है। नाज़रीन, 6 रेंजर एहलकारों को कत्ल करने वाला जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, उनको जमानत मिल गई है। हालांकि उस वक्त ये मुनीर फरूक और दूसरे लोगों ने कहा था कि आर्मी चीफ ने कहा है कि 6 जो रेंजर एहलकार इनका बदला लिया जाएगा, और उन्होंने 26 नवंबर को आम पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाई, उसके नतीजे में जुल्म किया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है जिसकी माफ़ी नहीं अल्लाह क्या एक इंसान की कत्ल। लेकिन आज देखिए कि उसको जमानत मिल गई। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जिन्होंने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा, किसी को उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा, उनको जमानत नहीं मिली। इसको सिर्फ 3 महीने में जमानत मिल गई, उनको अभी तक जमानत नहीं मिली। शाहमूद कुरैशी साहब, जो कि 9 मई के वाक़यात के अंदर मौजूद ही नहीं थे, उस वक्त रिपोर्ट बताते वो सिंध के अंदर थे, सुबह सिंध में थे वो, लेकिन अभी तक उन्हें भी जमानत नहीं मिली। उसके अलावा आपने देखा उमर सरफराज चीमा साहब को जमानत नहीं मिली, मियां महमूद रशीद, सेनेटर इजाज चौधरी, इस तरह और भी बहुत से लोग हैं, उनको जमानत नहीं मिल गई। जिस बंदे ने 6 रेंजर के एहलकार शहीद किए, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आप इस वक्त नजरिया देखेंगे, जिस बंदे ने 6 मिलिट्री एहलकार शहीद किए उसे जमानत दी गई है, और जो बेकसूर बेगुनाह जेल के अंदर कैद है, जिन पर कोई जुर्म भी साबित नहीं हो सका 1.5 साल से,
وہ ان کو ابھی تک ضمانت نہیں ملی. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ہماری عدالتیں کس حد تک اس اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگی ہوئی ہیں. اب ناظرین اس سے جو اگلی خبر ہے وہ میں شہباز شریف صاحب والی خبر جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کو خطرہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر بڑی ہی اہم خبر ہے ہمارے وزیر خزانہ کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین سب سے پہلے مطیع اللہ جان صاحب نے اور ایک اور سینئر صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکہ سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ یوکرین اور رشیا والے مسئلے سے وہ اب ان کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا، جس طرح انہوں نے یوکرین کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ اب یوکرینی صدر جو ہے اس وقت وہ برطانیہ گئے ہوئے اور وہاں سے مذاکرات کر رہے ہیں، یورپی یونین بھی اس کے اندر موجود ہے کیونکہ یورپ کی سپورٹ یوکرین کے ساتھ ہے لیکن امریکہ کی سپورٹ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے فارغ ہوں گے تو پھر انہوں نے اگلا جو مرحلہ ہونا ہے وہ ہونا ہے جی شہباز شریف صاحب کی، ان کو بلانا ہے انہوں نے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بائیڈن کے کیے ہوئے جتنے بھی کام ہیں وہ ہر صورت میں ان کو ٹرن آف کریں گے، ان کو تبدیل کریں گے. لہذا اگلا نمبر جو ہے وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف صاحب کا ہے، اور اب شہباز شریف صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا فون آتا ہے اور ہم نہ کرتے ہیں تو بھی مرتے ہیں، اور اگر ہم ہاں کرتے ہیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر کیا ہے یعنی پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے، اور یہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی آدمی ہے، تو انہوں نے جو کچھ صورتحال انہوں نے کی ہے، چلو وہ تو یوکرین کے صدر تھے، ان کو تو انگریزی بھی آتی تھی، وہ تو جواب دے لیتے تھے، تو یہ شہباز شریف صاحب تو بیچارے پہلے ہی پرچیاں پڑھتے ہیں، تو جب وہ تو پرچیاں اس وقت پڑھتے تھے جب حالات بھی ٹھیک تھے، اور اگر اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو غصہ ہے، نہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انگریزی آتی ہے کیونکہ سارے تو ایف اے پاس ہیں، اور نہ شہباز شریف صاحب کو آتی ہے، تو ان کے ساتھ انگریزی والا تو مسئلہ ہٹ کے پھر ان کے ساتھ صورتحال کیا ہوگی. لہذا اب یہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی حد تک کہ ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی صورتحال نکالیں، لیکن اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے. اب ناظرین آخر میں بڑی اہم خبر ہے اور بڑی افسوسناک خبر ہے، ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، جن کو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسپیشل لے کے آئی ہے اور ان کو بنایا گیا ہے کہ جناب ہم نے تو معیشت کو اٹھا دینا اس آدمی نے. اب ان کا آپ کارنامہ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹریبیون میں سٹوری چھپی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ وزیر خزانہ صاحب جب وہ پشاور جانے لگے تھے، یعنی جب انہوں نے جانا تھا پشاور اور جا کے ملاقات کرنی تھی علی امین گڈھا پور سے اور معاشی معاملات پر، تو انہوں نے پشاور جانا تھا، تو جو ان کو اپنی گاڑی ملی ہوئی تھی نا سرکاری، اس کے اندر وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس سے لگژری گاڑی مجھے ملنی چاہیے. تو پھر انہوں نے جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے، کسٹم ڈپارٹمنٹ کے پاس آپ کو پتا ہے سمگلنگ کی ہوئی گاڑیاں اور بہت سی دوسری گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، پھر وہاں کسٹم رجسٹر ہوتی ہے، رجسٹر ہونے کے بعد وہ ان کے مالک انہیں لے جاتے ہیں، تو وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں لگژری گاڑیاں. تو کسٹم ڈپارٹمنٹ کی ایک آفیسر ہے 20ویں گریڈ کی عائشہ نیاز صاحبہ، ان کو کال کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ وزیر خزانہ صاحب اپنی گاڑی میں نہیں جانا چاہتے، وہ ایک لگژری گاڑی میں جانا چاہتے ہیں پشاور، کیا کہ تھکاوٹ شکاوٹ نہ ہونا، آخر اس وقت تو وہ پنڈی سے لگائے ہوئے ہیں، پنڈی والوں کی پاور ہی بہت ہوتی ہے، تو گاڑی دی جائے. انہوں نے جی ایک گاڑی بھجوائی، لگژری گاڑی، بہت ہی بڑی زبردست قسم کی لگژری گاڑی. لیکن آگے سنیں آگے کیا ہوا. دادی جب وہ لگژری گاڑی آئی تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی وزیر جاتا ہے تو اس کی اگلی سائڈ پر ایک کوئی چیز لگائی جاتی ہے جس کے اندر جھنڈا لگایا جاتا ہے، وہ ہولڈر سمجھ لیں یا کوئی اور بھی چیز آپ سمجھ لیں جس کے اندر وزیروں کی گاڑیوں کے آگے جھنڈا لگا ہوا ہے. تو جب وہ گاڑی وہاں پر پہنچی تو اس کے اندر جھنڈا نہیں لگا ہوا تھا، کیونکہ جھنڈے والی تھوڑی گاڑی تھی، کسٹم کے بعد جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ دے دیتی ہیں. اچھا ناظرین آگے دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا کہ وزیر خزانہ صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ میری گاڑی پر جھنڈا ہی نہیں لگا ہوا. انہوں نے فون کیا ان کسٹم کی جو آفیسر تھی عائشہ ناز صاحبہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی ہی دیانتدار اور اپنی جو ہے کام سے بڑی سنسیئر ہے، ایمانداری سے اپنی نوکری کرتی ہے. انہیں کہا گیا کہ یہ آپ نے کیسی گاڑی بھیجی ہے جی، اس کے اوپر تو جھنڈا لگانے والا ہولڈر ہی نہیں ہے، جہاں ہم نے جھنڈا لگانا ہے وہ ہک ہی نہیں لگی ہوئی، تو آپ نا ہمیں یہ ہولڈر یا ہک لگوا کے دیں. یعنی ایک 20ویں گریڈ کی آفیسر ہے، کسٹم میں ہے، اس کے ذمہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو ہولڈر لگوا کے دیں، اور کہا جا رہا ہے کہ رات کا یہ ٹائم تھا 10-11 بجے کا. تو اب ہولڈر تو کسی ورکشاپ میں سے لگنا تھا، تو انہوں نے آگے سے انکار کیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے ہولڈر لگوا کے دینا. یعنی آپ وزیر خزانہ کی فرعونیت دیکھیں کہ وہ ایک ہولڈر لگوانے کے لیے 20 گریڈ کے آفیسر جو کسٹم کی عائشہ نیاز صاحب انہیں کال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو میری جناب ذمہ داری نہیں ہے، میں تو نہیں لگوا سکتی. ناظرین اب ان کا انکار تھا
تو وزیر خزانہ کو شدید غصہ آیا، انہوں نے پنڈی میں جو خون گھمایا اور انہیں فوراً جو اسلام آباد کی کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے اس سے ہٹا کر انہیں OSD بنا دیا گیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ایک وزیر خزانہ لگژری گاڑی میں جاتا ہے، اس کے ایک ہولڈر نہ لگانے پر، اور 20ویں گریڈ کی کوئی ان کی ملازمہ نہیں ہے ذاتی، وہ وزیر ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں، پرماننٹ ملازم ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہولڈر لگوا کے دے۔ اگر انہیں ہولڈر نہیں لگوا کے دیا تو انہیں ہٹا دیا گیا، اس سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ یہاں سے اندازہ کریں یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت وائسرائے ہمارے اوپر لگائے ہوئے محسن نقوی جیسا، اور یہ وائسرائے جو اورنگزیب سے ایسا ہے، شہباز شریف بیچارے کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس نے کیا پوچھنا ہے؟ اگر اس طرح کی صورتحال ہے آپ بتائیں تو کون سا پاکستان ہے جس کو یہ ترقی دلوانا چاہتے ہیں؟ کون سا پاکستان ہے جس کو یہ اوپر لے جانا چاہتے ہیں؟ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ ان کی ترجیحات کیا ہے، ان کے نظریے کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہے، اور پاکستان کی نے کیا فکر ہے، یہ آپ کو اس واقعے سے اندازہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔